فرانز کافکا کی طویل کہانی میٹامورفوسس، ترجمہ عمار اقبال۔ پہلا باب۔ ایک صبح گریگر سامسا پر اپنے تمام تردد آمیز خوابوں سے آنکھ کھولتے کھلا کہ وہ اپنے بستر میں کسی مکوڑے کا روپ دھار چکا ہے۔ اس نے اپنی ڈھال نما پشت پر لیٹے اپنا سر ذرا اونچا کر کے اپنے کتھئی قوسدار پیٹ کو دیکھا جو کڑی کمانیوں میں تقسیم ہوا تھا اور اس کی اونچائی سے کمبل تقریباً پھسل ہی چکا تھا۔ اس کی متعدد ٹانگیں جو باقی حجم کے مقابلے میں مایوس کن حد تک پتلی تھیں، اس کی آنکھوں کے سامنے بے آسرا لرز رہی تھیں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے سوچا۔ یہ خواب تو نہیں؟ اس کا کمرہ جو عین انسانی کمرہ تھا مگر بس کچھ چھوٹا تھا، چار دیواروں کے درمیان خاموش پڑا تھا۔ میز کے اوپر جہاں کھلے کپڑوں کے نمونے پھیلے ہوئے تھے، سامسا سیلز مین تھا جو انہیں فروخت کرتا تھا۔ وہی وہ تصویر تھی جو اس نے ذرا دیر پہلے ایک رسالے سے نکال کر سنہرے فریم میں سجائی تھی۔ وہ ایک عورت کی تصویر تھی جس نے پوستین کی گلو بند اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ دیکھنے والے کی طرف اپنا دست پوش اٹھائے سیدھے بیٹھی تھی جس میں اس کا بازو مکمل چھپ گیا تھا۔ گریگر کی نظریں اب کھڑکی کی طرف گئیں۔ بارش کی بوندیں دھاتی طاق پر جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ اس موسم کی یاسیت سے وہ مزید افسردہ ہوا۔ کیوں نہ میں یہ سب حماقتیں فراموش کر کے کچھ دیر مزید سوتا رہوں، اس نے سوچا۔ مگر یہ سوچ ہرگز قابل عمل نہ تھی کیونکہ وہ داہنی کروٹ پر سونے کا عادی تھا اور اپنی موجودہ حالت میں وہ ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ وہ خود کو داہنی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا اور ڈھال نما پشت کے سبب واپس اس ہی حالت پر لڑک جاتا۔ اس نے کوئی سینکڑوں بار یہ کوشش کی، اپنی آنکھیں میچ کر تاکہ اس کی نظر اپنی پتلی لہراتی بے آسرا ٹانگوں پر نہ پڑے۔ پھر اس نے اپنے پہلو میں اٹھنے والے درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ صحیح لا حاصل ترک کی۔ ایسا درد اسے پہلے کبھی نہ اٹھا تھا۔ یا الہی، اس نے سوچا، یہ میں نے اپنے لیے کیسا محنت طلب کام چنا ہے کہ آئے روز بس سڑک پر۔ تجارت کی بنسبت دفتری کاموں میں زیادہ سہولت ہے، مزید یہ کہ اس میں مجھے سفر کی صعوبتیں، ریل گاڑیوں کے نظام، بری غذا اور ہمیشہ بدلتے رہنے والے ناپائیدار انسانی روابط جھیلنے پڑتے ہیں جو کبھی دل سے نہیں بنائے جاتے۔ جہنم میں جائے سب۔ اسے اپنے پیٹ کے ذرا اوپر ہلکی سی خارش محسوس ہو۔ اس نے آہستگی سے خود کو سراہنے سے نزدیک کیا تاکہ اپنا سر آسانی کے ساتھ اٹھا سکے اور خارش والی جگہ تلاش کی جو سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے اور اس نے ایک ٹانگ سے اسے محسوس کرنا چاہا مگر فوراً ہی وہ ٹانگ واپس کھینچ لی جس کے چھوتے ہی اس کے سارے بدن میں جھنجھنی پھیل گئی۔ وہ دوبارہ سرک کر اپنی پرانی حالت میں آ گیا۔ یہ صبح سویرے اٹھنا، اس نے سوچا، اس آدمی کو احمق بنا دیتا ہے۔ آدمی کو پہلے اپنی نیند پوری کرنی چاہیے۔ اس کے جیسے دوسرے سیلز مین حرم میں موجود عورتوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلاً اپنے دن کے دوران جب میں اہم احکامات لکھنے سرائے کو واپس لوٹتا ہوں، اس وقت یہ حضرات صبح کا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنے مالک کے ساتھ ایسا کروں تو وہ وہی مجھے نکال باہر کرے۔ پھر بھی کسی خبر کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اپنے والدین کے لیے نہ رکا ہوتا تو کب کا یہ نوکری چھوڑ چکا ہوتا۔ میں اپنے مینیجر کے پاس جاتا اور اسے وہ سب بتا دیتا جو میرے دل میں ہے، جسے سن کر وہ اپنی میز سے گر جاتا۔ میز کے دوسری طرف بیٹھ کر ملازمین سے بات کرنا کتنا عجیب ہے۔ مینیجر کو اونچا سنائی دیتا ہے، ملازمین کو اپنی بات سنانے کے لیے اس کے بہت نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تاحال نا امید نہیں ہوں۔ ایک بار میں اتنے پیسے جمع کر لوں کہ اپنے والدین پر مینیجر کا قرض اتار سکوں جس میں ابھی 5-7 سال لگیں گے تو یہ نوکری چھوڑ کر آگے بڑھوں۔ بہرحال اس وقت تو مجھے بستر سے اترنا تھا۔ میری ریل گاڑی 5 بجے نکلتی ہے۔ اس نے الارم والی گھڑی کی طرف دیکھا۔ یا خدا، اس نے سوچا، 6:30 ہو چکے ہیں اور گھڑی کے کانٹے دوڑے جاتے ہیں۔ کیا الارم کا نہ بجنا ممکن ہے؟ یہاں سے صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ 4 بجے کا الارم لگا ہے جو اس وقت یقیناً بجا ہی ہوگا۔ کیا اس شور میں سوتے رہ جانا ممکن ہے جس سے کمرے کی تمام اشیاء لرز جاتی ہوں؟ حقیقت بہرحال یہی تھی کہ وہ بے خبر سوتا رہا۔ اگلی گاڑی کو 7 بجے نکلنا ہے اور اسے پکڑنے کو بھی اسے جلدی بھاگنا ہوگا۔ میز پر کپڑوں کے نمونے یوں ہی کھلے پڑے تھے اور وہ خود بھی چاق و چوبند محسوس نہیں کر رہا تھا۔ مزید یہ
اگر اس نے یہ گاڑی پکڑ لی تب بھی مینیجر سے ہونے والی جھڑپ ناگزیر ہے، کیونکہ مینیجر کے نامور نے اسے 5 بجے والی گاڑی میں نہ پا کر اب تک مینیجر کو اس کی غیر حاضری کی خبر کر دی ہوگی۔ وہ مینیجر کا چہیتا تھا جس کے پاس نہ ریڑھ کی ہڈی تھی نہ دماغ۔ کیسا ہو اگر وہ بیماری کی خبر دے، مگر یہ شرمناک اور تشویشناک ہوگا کہ پچھلے 5 سال میں وہ کبھی بیمار نہ پڑا تھا۔ مینیجر ڈاکٹر کے ساتھ اس کے گھر آ جائے گا اور والدین سے ان کے کاہل بیٹے کے بارے میں پوچھے گا اور تمام اعتراضات پر ڈاکٹر کی رائے رکھے گا۔ اس کے مطابق سب صحت مند لیکن کاہل تھے، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر اس معاملے میں مکمل غلط ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نیند اور غنودگی کے سوا تو وہ ٹھیک ہی ہے۔ وہ یہ سب بہت تیزی سے سوچ رہا تھا اور تاحال بستر سے نہیں نکل پایا تھا۔ گھڑی ٹھیک 6:45 بجا رہی تھی کہ دروازے پر ایک محتاط دستک ہوئی۔ گریگر، یہ والدہ کی آواز تھی۔ 6:45 ہو گئے ہیں، کیا تمہیں جانا نہیں ہے؟ جواباً وہ اپنی آواز سن کر چونک پڑا، جو بلا شبہ اس کی پرانی آواز ہی تھی، مگر یہ مدغم ہو چکی تھی، جیسا کہ اندر سے کوئی بے قابو دردناک چرچراہٹ نکلے جو اندر الگ الگ الفاظ کو باہر آتے مسخ کر دے اور کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ گریگر تفصیل سے جواب دینا چاہتا تھا اور سب بتا دینا چاہتا تھا، مگر ان حالات میں اس نے خود کو جی شکریہ والدہ میں بس اٹھ رہا ہوں تک ہی محدود رکھا۔ لکڑی کے دروازے کے سبب گریگر کی آواز میں تبدیلی کو باہر اتنا محسوس نہ کیا گیا اور اس کی والدہ مطمئن ہو کر ٹل گئی، مگر اس مختصر گفتگو سے گھر کے دوسرے لوگوں کو علم ہو گیا کہ آج خلاف معمول گریگر گھر پر ہی ہے۔ تب تک والد اپنی پہلی گریگر کیا ہو رہا ہے کے ساتھ دروازے پر دستک دے چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوبارہ پکارا۔ اس بار ان کی آواز مزید گہری تھی۔ چھوٹی بہن نے برابر والے دروازے پر دستک دی اور دھیمی آواز میں پوچھا، گریگر، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ گریگر نے دونوں طرف جواب دیا، میں بس تیار ہو رہا ہوں۔ وہ بہت مشقت سے ٹھہر کر اس خیال کے ساتھ بولا کہ آواز میں کچھ بھی غیر معمولی نہ لگے۔ والد واپس ناشتہ کرنے پلٹ گئے، مگر اس کی بہن نے سرگوشی کی، گریگر، خدا را دروازہ کھولو۔ گریگر کا دروازہ کھولنے کا ارادہ نہ تھا۔ اس نے دوران سفر پڑنے والی احتیاطاً تمام دروازے بند کر کے سونے کی عادت پر خود کو داد دی۔ پہلے اس نے خاموشی سے بنا کسی خلل اٹھ کر تیار ہونا چاہا اور سب سے پہلے ناشتہ کرنا چاہا۔ اس کے بعد ہی باقی سب کچھ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ بستر پہ لیٹ کر سوچتے رہنے سے وہ کسی معقول نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اسے یاد آیا کہ اسے پہلے ہی ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا، شاید ایسے پڑے رہنے کے سبب، مگر وہ اس کے اٹھتے ہی فقط خام خیالی ثابت ہوا۔ اب وہ اپنے دیگر خیالات کے یکے بعد دیگرے خام ثابت ہونے کا متمنی تھا، جیسے اس کی آواز میں در آنے والی تبدیلی بس ٹھنڈے موسم کے سبب تھی، اور تجارتی مسافروں کے لیے یہ معمول کی بات ہے۔ کمبل کو ایک طرف پھینکنا بہت آسان کام تھا، اسے بس تھوڑا اوپر اٹھنا پڑا اور وہ سرک گیا، لیکن یہ جاری رکھنا مشکل تھا، خاص کر اس کی غیر معمولی چوڑائی کے سبب۔ خود کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے اسے ہاتھ پیروں کی ضرورت تھی، جن کے پاس بجائے اس کے پاس متعدد پتلی پتلی ٹانگیں تھیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے مختلف سمتوں میں لہرا رہی تھیں۔ مزید یہ کہ مکمل اس کے قابو میں بھی نہیں تھی۔ اگر وہ ان میں سے ایک کو سمیٹنا چاہتا تو وہی مزید پھیل جاتی، اور اگر بمشکل وہ اسے قابو کر بھی لیتا تو باقی کی سب آزادی کے ساتھ الگ الگ سمتوں میں اپنی مرضی سے لہراتی۔ مگر مجھے بستر میں بیکار نہیں پڑے رہنا چاہیے، گریگر نے خود سے کہا۔ پہلے اس نے اپنے بدن کے نچلے حصے کو بستر سے اتارنا چاہا، مگر اس نچلے حصے نے، جسے اتفاق سے اب تک اس سے دیکھا بھی نہیں گیا تھا، حرکت میں آنا مشکل ثابت کیا۔ کوشش آہستگی سے جنون میں بدل گئی۔ اس نے پوری قوت سے خود کو آگے دھکیلا اور سوچے بنا اپنی سمت طے کر کے بستر کے پائنتیوں سے ٹکرایا، اور ہونے والے درد نے اسے بتایا کہ بدن کا یہ نچلا اندیکھا حصہ سب سے زیادہ حساس ہے۔ اس نے اوپری جسم کو پہلے بستر سے اتارنے کی کوشش کی اور اپنا سر احتیاط سے بستر کے کنارے کی طرف گھمایا۔ یہ سہولت سے ہو گیا، اور اپنی چوڑائی، وزن اور حجم کے باوجود اس کے بدن نے اس کے گھومتے سر کا ساتھ دیا۔ مگر جیسے ہی اس نے بستر سے باہر کھلی فضا میں اپنا سر اٹھایا، وہ ایسے آگے بڑھنے سے محتاط ہو گیا کہ اگر وہ یوں ہی خود کو بستر سے گر جانے دے تو اسے سر کی چوٹ سے بچنے کا کوئی معجزہ ہی درکار ہے، اور اسے کسی بھی قیمت میں اس وقت بے ہوش نہیں ہونا۔
اس نے بستر پر رہنے کو فوقیت دی۔ بہرحال ایسی ہی ایک اور کوشش کے بعد جب وہ دوبارہ وہیں پڑا پہلے کی طرح ہانپ رہا تھا، اس نے ایک بار پھر اپنی بکھری ہوئی ٹانگوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی، اور پہلے سے بدتر اگر کچھ تھا تو یہ کہ اس حرکت کو قابو میں لانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ بستر میں تو نہیں رہ سکتا، اور اس وقت سب سے بہتر یہی ہے کہ اٹھنے کی مہین سی امید پر بھی ہر ممکنہ قربانی دی جائے۔ ساتھ ہی وہ مستقل خود کو یہ یاد دہانی کرانا نہیں بھولا تھا کہ پرسکون سے پرسکون ترین رد عمل الجھن میں لیے گئے کسی بھی فیصلے سے بہتر ہوتا ہے، اور ایسے لمحوں میں اس نے اپنی نظریں کھڑکی کے سپرد کی، مگر بدقسمتی سے وہاں دھند تھی جس نے گلی کا دوسرا سرا بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ 7 بج چکے تھے، اس نے خود کو بتایا 7 بج چکے ہیں، اور اب تک اتنی دھند۔ اور کچھ دیر مزید وہ یوں ہی لیٹا سانس کھینچتا رہا جیسے اچانک سکوت میں ہونے والا کوئی معجزہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مگر پھر اس نے خود سے کہا مجھے ہر صورت میں 7:15 سے پہلے خود کو بستر سے نکالنا ہے، چاہے کچھ ہو، کیونکہ تب تک دفتر سے کوئی نہ کوئی پوچھنے آ جائے گا۔ دفتر 7 بجے سے پہلے کھلتا ہے۔ اور اس نے اپنے پورے جسم کو ایک جانب دھکیلا۔ اگر وہ خود کو یوں ہی بستر سے نیچے گرنے دے تو اس کا سر، جسے وہ گرتے ہوئے فوراً اونچا کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا، چوٹ کھانے سے بچ سکتا ہے۔ اس کی پشت سخت محسوس ہوتی تھی، اس کے بل گرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ گرنے سے پیدا ہونے والی زوردار آواز کو دبانا تھا، جو دروازے کی دوسری طرف والوں کو ڈرا نہیں تو کم از کم متوجہ ضرور کر سکتی تھی، لیکن ایسا کیا تو جانا ہی تھا۔ جب گریگر اپنے آپ کو بستر سے نصف اٹھانے میں مصروف تھا، یہ نیا طریقہ بھی جھولے کی طرح خوب تھا۔ اس نے سوچا اگر کوئی مددگار ہو تو کتنی سہولت ہو جائے۔ 2 جاندار لوگ، اس نے اپنے والد اور ملازمہ کے بارے میں سوچا، کافی ہوں گے کہ انہیں بس اپنے بازو اس کی ڈھال نما پشت کے نیچے ڈال کر اسے پلٹنا ہی ہوگا۔ بہرحال وہ کسی طرح فرش پر پلٹنے میں کامیاب ہو ہی گیا، جہاں شاید اس کی پتلی پتلی ٹانگوں کو کوئی مقصد مل سکے۔ اب دروازے بند ہونے کے علاوہ یہ بھی سوال تھا کہ اسے کسی کو مدد کے لیے بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ تمام تر پریشانی کے باوجود اس خیال پر وہ مسکرا اٹھا۔ وہ اس نہج پر تھا کہ اپنا توازن مشکل سے برقرار رکھے ہوئے تھا۔ 6:45 ہونے کو تھے، تبھی باہری دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ ضرور دفتر سے کوئی ہوگا، اس نے خود کو بتایا، اور وہ جم کر رہ گیا۔ بس اس کی ٹانگیں زیادہ تیزی سے یہاں وہاں رقص کرنے لگیں، اور ایک لمحے کو باقی سب ساکت ہو گیا۔ وہ دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، گریگر نے خود کو جھوٹی تسلی دی، مگر پھر نوکرانی نے دروازہ کھول دیا، اور پہلی ہی آواز میں گریگر پہچان گیا کہ دروازے پر کون ہے۔ مینیجر خود آیا تھا۔ جانے گریگر ہی کی ایسی نوکری کیوں تھی جہاں ذرا سی چوک پر آپ انتہائی مشکوک ہو جائیں؟ کیا تمام ملازمین انفرادی اور اجتماعی طور پر کمینے ہیں؟ کیا ان میں ایسا وفاشار کوئی نہیں جو اگر صبح کے کچھ گھنٹے دفتری کام کے لیے وقف کرنے میں ناکام ہو جائے تو اپنی ضمیر کی اذیت سے پاگل نہ ہو اور بستر سے اتر نہ پائے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ پوچھ گچھ کرنے کسی اور کو بھیج دیا جاتا؟ اگر پوچھ گچھ اتنی ہی اہم تھی، مینیجر کو خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ سب بے قصور گھر والوں کے سامنے ہونا لازمی تھا؟ ان سب سوچوں نے گریگر کو دھم سے بستر سے گرایا، اور باقی آواز نیچے بچھے قالین نے جذب کر لی، اور گریگر کی پشت بھی اتنی سخت نہ تھی جتنی وہ سمجھا تھا، سو آواز زیادہ نمایاں ہوئی ہی نہیں، مگر وہ اپنا سر اونچا نہیں کر سکا، اور نتیجتاً اسے چوٹ آئی۔ اس نے اپنا سر الجھن میں گھمایا اور قالین پر رگڑا۔ اندر کچھ گرا ہے۔ اگلے کمرے سے مینیجر کی آواز آئی۔ گریگر نے سوچا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ویسا کچھ کبھی مینیجر کے ساتھ ہوا ہوگا؟ ان باتوں کے امکان کا اعتراف تو کم از کم کر ہی لینا چاہیے۔ بہرحال اس سوال کا سرسری جواب دینے کی طرح مینیجر کمرے میں چلنے لگا، اور ساتھ والے کمرے سے بہن کی آواز آئی، گریگر مینیجر تشریف لائے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، گریگر نے اپنے آپ سے کہا، مگر اپنی آواز اونچی کرنے کی اسے جسارت نہ ہوئی۔ گریگر، دوسرے کمرے سے والد کی آواز آئی، مینیجر تشریف لائے ہیں، اور وہ اب تمہارے ریل نہ پکڑنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا انہیں کیا بتانا ہے، اور وہ ذاتی طور پر تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، سو دروازہ کھول دو۔ وہ تمہارے کمرے میں پھیلے کچرے کو نظر انداز کریں گے۔ اس دوران مینیجر کی دوستانہ آواز آئی،
صبح بخیر شامسا صاحب۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، والدہ نے مینیجر سے کہا، اور والد دروازے پر بولتے رہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا یقین کیجیے، ورنہ گریگر کی گاڑی کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یہ لڑکا تو کام کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میں نے تو اس کے رات باہر نہ جانے کو بھی برا منایا۔ وہ 7 روز سے شہر میں ہے مگر کہیں جاتا ہی نہیں۔ ہر رات ہم میں بیٹھ کر خاموشی سے اخبار پڑھتا ہے اور اپنے آنے جانے کے اوقات طے کرتا ہے۔ اگر وہ خود کو کوفی کاری میں مصروف کرے تب بھی اس کا دھیان بٹا رہے، جیسے اس نے 2 یا 3 روز پہلے ایک بہت نفیس فریم کاٹا تھا، وہ وہیں لٹکا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آپ کی نظر پڑے گی جیسے ہی گریگر دروازہ کھولے گا۔ بہرحال ہم خوش ہیں کہ آپ خود ہی تشریف لے آئے، ورنہ ہم تو گریگر سے دروازہ نہیں کھلوا پاتے۔ وہ بہت ضدی ہے، مگر وہ یقیناً بیمار ہے، چاہے وہ کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں آ رہا ہوں، گریگر نے بنا حرکت کیے آہستہ سے کہا، کیونکہ وہ گفتگو کا ایک لفظ بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ محترمہ، میں خود کو اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھا پا رہا، مینیجر نے کہا۔ امید ہے کچھ بہت سنجیدہ نہ ہوگا، مگر دوسری طرف ہم کاروباری لوگوں کو، چاہے خوش قسمتی سے کہیں یا بدقسمتی سے، مگر ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کے کاروبار کی خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ تو کیا اب تمہارے مینیجر اندر آ کر تم سے مل سکتے ہیں؟ والدہ نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بے صبری سے پوچھا۔ نہیں، گریگر نے کہا، اور ایک دروازے پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دوسرے سے اس کی بہن کی سسکیاں آنے لگی۔ بہن بھی دوسروں کے پاس ہی کیوں نہیں چلی جاتی؟ شاید وہ ابھی اٹھی ہے اور اس نے لباس تبدیل نہیں کیا ہے، مگر رونے کی کیا بات ہے؟ یہ کہ وہ اٹھ نہیں رہا اور مینیجر کو اندر نہیں آنے دے رہا کیونکہ اس کی نوکری کھونے کا خطرہ ہے، اور کیونکہ پھر اس کا مینیجر ان کے والدین کو قرض کے لیے پریشان کرے گا۔ شاید یہ پریشانیاں اس وقت بیجا تھیں۔ گریگر یہی تھا اور اپنے خاندان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ قالین پر پڑا تھا اور اس کی حالت سے واقف کوئی بھی اسے مینیجر کو اندر آنے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن گریگر کو اتنی آسانی سے فارغ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ذرا سی کوتاہی کے لیے جس کی مناسب توجیہ وہ تراش لے گا، گریگر کو لگا کہ اس وقت سب سے مناسب اسے تنہا چھوڑ دینا ہے بجائے رونے اور باتیں کرنے کے۔ مگر لا یقینی نے باہر والوں کو بھی پریشان کیے رکھا تھا، اور وہی ان کے عمل کے توجیہ تھے۔ شامسا صاحب، مالک کی آواز اونچی ہو چکی تھی، آخر معاملہ کیا ہے جو آپ یوں کمرے میں بند ہو کر فقط ہاں یا نہیں میں جواب دے کر اپنے والدین کی مشکلات میں سنجیدہ اور غیر ضروری اضافہ کر رہے ہیں اور نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ بات میں بس ازراہ تذکرہ ہی کر رہا ہوں۔ اپنی تجارتی ذمہ داریوں کو میں ادارے اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ سے اس عمل کی فوری وضاحت مانگتا ہوں۔ حیرت میں تو میں آپ کو ایک معقول پرسکون شخص سمجھتا تھا، اور اب اچانک آپ ہم ہی کو مزاج دکھا رہے ہیں۔ محاسب نے آج ہی آپ کی کوتاہی کی طرف اشارہ کیا تھا، کچھ رقم کے متعلق جو آپ کو دی گئی، مگر میں نے اسے اپنی زبان دی کہ سبب یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں یہاں انتہائی ہٹ درمی دیکھنے کے بعد آپ کے بارے میں ایک لفظ مزید نہیں بول سکتا، اور آپ کی نوکری ہرگز محفوظ نہیں ہے۔ میں یہ سب آپ سے اکیلے میں کہنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ میرا وقت برباد کرنے پر تلے ہیں، سو یہ باتیں والدین کے سامنے لانی پڑی ہیں۔ حال ہی میں آپ کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ ظاہر ہے کاروباری اعتبار سے یہ سال کا بہت اچھا حصہ تو نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے، لیکن اس حصے میں کاروبار نہ ہی کرنا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ شامسا صاحب، نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیکن مینیجر، گریگر نے الجھن میں سب کچھ فراموش کر کے کہا، میں فوراً دروازہ کھول رہا ہوں اسی وقت۔ نہ سازی توا نے مجھے اب تک اٹھنے نہ دیا، میں اب تک بستر میں ہی پڑا ہوں، لیکن اب میں بہتر ہوں اور بس اٹھ ہی گیا ہوں۔ بس ذرا دیر حوصلہ کیجیے، میری طرف حالات کچھ سازگار نہیں ہیں۔ ابھی کل شام تک سب ٹھیک ٹھاک تھا، والدین بھی یہ جانتے ہیں، لیکن کل ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا، لوگوں نے بھی مجھ میں یہ دیکھا ہوگا، نہ جانے میں نے دفتر میں اس کی اطلاع کیوں نہ کی۔ دراصل لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری پر بنا گھر پر رکے قابو پا لیں گے۔ برائے کرم میرے والدین کے ساتھ نرمی برتیں۔ ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے جو آپ میرے خلاف بنا رہے ہیں۔ کسی نے کسی رقم کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ شاید آپ نے وہ کھاتا نہیں دیکھا جو میں نے آخری بنایا ہے۔
اس کے علاوہ میں 8 بجے والی گاڑی سے آج بھی جا ہی رہا ہوں۔ کچھ گھنٹوں کے آرام نے مجھے اتنی توانائی دے دی ہے۔ جناب آپ رکنے کی زحمت نہ کریں، میں خود دفتر پہنچتا ہوں۔ جب گریگر یہ سب اگل رہا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ دراصل کہہ کیا رہا ہے، وہ آسانی سے الماری کے نزدیک ہو گیا تھا۔ شاید بستر پر ورزش کی وجہ سے اسے ایسا کرنے میں خاص دقت نہ ہوئی۔ دراصل وہ دروازہ کھولنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے دیکھ لیا جائے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اب تک اس کے پیچھے پڑے تھے کہتے کیا ہیں۔ اسے دیکھتے ہی اگر وہ ششدر رہ گئے تو گریگر کی ذمہ داری ختم اور سکون، لیکن اگر انہوں نے یہ بھی خاموشی سے قبول کر لیا تو گریگر کے پاس خوش ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی، اور اگر وہ نکل پڑے تو 8 بجے تک اسٹیشن پہنچ سکتا ہے۔ پہلے تو وہ کچھ دیر الماری سے لگ کر سرکا، مگر آخر کار خود پورا زور لگا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے نچلے حصے میں اٹھنے والے درد کا کوئی اندازہ نہیں تھا، چاہے کتنی ہی ٹیسیں اٹھیں۔ پھر اس نے خود کو نزدیک پڑی کرسی پر گرا دیا اور اپنی پتلی ٹانگیں اس کے کناروں پر لپیٹ لیں، اور یوں خاموشی سے خود پر قابو پایا۔ باہر سے مینیجر کی آواز آ رہی تھی۔ کیا تم کو ایک لفظ بھی سمجھ آیا؟ مینیجر نے والدین سے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مسخری اڑا رہا ہے؟ خدا کے واسطے، والدہ نے اشک بار کہا، شاید وہ بہت بیمار ہو۔ گریگ، اب والدہ چیخ پڑی۔ والدہ بہن دوسرے کمرے سے پکاری۔ وہ گریگر کے کمرے کے ذریعے بات کر رہے تھے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ کیا آپ نے اب تک گریگر کو بولتے سنا؟ وہ ایک جانور کی آواز ہے، والدہ کے بین کے دوران مینیجر نے آہستگی سے کہا۔ آنا آنا، والد چلائے اور ہاتھ پیٹ کر کہنے لگے، تالا کھولنے والے کو بلاؤ۔ باہر 2 خواتین پہلے ہی دوڑی پھر رہی تھیں۔ نہ جانے میری بہن نے اتنی جلدی کپڑے کیسے بدل لیے۔ وہ باہر دوڑ گئی اور ان کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی۔ شاید وہ کھلا ہی چھوڑ گئی ہوں، جیسا کہ پریشانی میں روایت ہے۔ گریگر بہرحال کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ اب اس کے الفاظ نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس کے واسطے وہ واضح ہیں، پہلے سے زیادہ واضح۔ شاید اس کے کانوں کو عادت ہے اس وجہ سے، مگر چلو کم از کم لوگوں کو یہ تو اندازہ ہوا کہ حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ مدد کرنے کو تیار ہوئے۔ یہ اعتماد اور یقین جس سے اتنا انتظام کیا، اس کے لیے فرحت بخش تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ ایک بار پھر انسانیت کے دائرے میں آ گیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر اور چابی والے سے بلا تفریق حیران رہ جانے کی تمنا کرتا تھا۔ اپنی آواز کو اب ہونے والی ناگزیر گفتگو کے لیے جتنا ممکن واضح رکھنے کو گریگر دبی دبی آواز میں کھنکارا، کیونکہ ممکن تھا یہ آواز بھی عام انسانی آواز سے مختلف نکلے۔ اس کا اپنے آپ سے ایمان اٹھ چکا تھا۔ اس دوران اگلے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ شاید اس کے والدین مینیجر کے ساتھ میز پر بیٹھے کچھ کھسر پھسر کر رہے ہوں۔ شاید وہ سب دروازے سے کان لگائے کھڑے ہوں۔ گریگر نے خود کو کرسی کی مدد سے دھیرے دھیرے دروازے کی طرف دھکیلا، اور پھر کرسی پھینک کر دروازے پہ جا گرا اور خود کو اس کے مخالف کھڑا کیا۔ اس کی ٹانگوں میں کچھ چپچپا تھا۔ لمحے بھر کی اس سرگرمی سے سستا کر اس نے اپنے منہ سے تالے کی چابی گھمانی چاہی۔ بدقسمتی سے اس پر کھلا کہ اس کے منہ میں دانت جیسا کچھ نہیں۔ پھر وہ چابی کیسے پکڑے؟ مگر دانتوں کے بدلے اس کا جبڑا خاصا مضبوط تھا، جس کی مدد سے اس نے چابی گھما ہی لی، اور اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ یوں خود کو زخمی کر رہا ہے۔ اس کے منہ سے کوئی کتھئی مادہ نکل کر چابی سے ہو کے فرش پر ٹپک رہا تھا۔ یہ آواز سنو، دوسرے کمرے سے مینیجر کی آواز آئی۔ وہ چابی گھما رہا ہے۔ اس سے گریگر کو کافی حوصلہ ملا، مگر انہیں اس کا حوصلہ مزید بڑھانا چاہیے تھا۔ اسے والدین کی آواز آنی چاہیے تھی، چلو گریگر، شاباش، تم کر سکتے ہو، تم ہی کر سکتے ہو، چابی گھماؤ گریگر۔ یہ تصور کر کے اس کی تمام محنت کا حاصل بس تجسس ہے۔ اس نے پوری قوت سے چابی پر کاٹا۔ جیسے ہی چابی گھومی وہ دروازے کے گرد ناچ کے رہ گیا۔ اب وہ صرف چابی منہ میں لیے دروازے سے لٹکا ہوا تھا۔ اسے لٹکے رہ کر ایک بار پھر اپنے پورے وزن سے اسے نیچے کھینچنا تھا، اور پھر تالا کھل جانے کی آواز سے اس کے حواس لوٹے۔ اس نے اپنے پھولے ہوئے سانس میں خود سے کہا، سو مجھے کسی چابی والے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اس نے اپنا منہ دروازے کے ہینڈل پر رکھا تاکہ دروازہ مکمل کھل سکے، اور چونکہ اسے دروازہ ایسے کھلنا پڑا، وہ دروازہ کھلنے پر بھی دکھائی نہ دیا۔
اسے بہت خیال اور احتیاط سے دروازے کے پیچھے سے نکلنا تھا۔ وہ داخلی راستے پر سب کے سامنے گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس محتاط حرکت میں مصروف تھا اور اگلی کسی طرف اس کا دھیان نہ تھا کہ اس نے مینیجر کو چیختے سنا، یا خدایا! اس کی آواز آندھی جیسی تھی۔ اب اس نے گریگر کو دیکھ لیا تھا، دروازے کے سب سے نزدیک سے، اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، پیچھے پیچھے ہٹتے جانے کے دوران جیسے کوئی اندیکھی قوت اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ والدہ مینیجر کی موجودگی کے باوجود بال بکھرائے کھڑی تھی اور ہاتھ جوڑے والد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر 2 قدم گریگر کی طرف گئیں اور وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ ان کا چہرہ ان کی چھاتیوں میں چھپ گیا۔ والد نے مجبوری کے عالم میں اپنی کلائی پکڑی، جیسے وہ گریگر کو واپس کمرے میں دھکیل دینا چاہتے ہوں۔ پھر انہوں نے ارد گرد کی نظریں دوڑا کر اپنا منہ اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور اپنا چوڑا سینہ ہلا ہلا کر رونے لگے۔ اس موقع پر گریگر نے ایک قدم بھی واپس اپنے کمرے کی طرف نہیں لیا، بلکہ اپنا جسم دروازے کے پیچھے سے باہر جھکا دیا۔ یوں اس کا صرف آدھا بدن نظر آتا تھا اور سر جو ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ اس ہی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوران خاصی روشنی ہو چکی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر جہاں تک مکانوں کی قطاریں واضح دیکھی جا سکتی تھیں، وہاں ایک اسپتال تھا۔ بارش اب تک ہو رہی تھی، لیکن بڑی بڑی بوندوں بلکہ ٹپکوں کی صورت جو باری باری گرائے جا رہے تھے۔ ناشتے کے برتن میز پر تھے، کیونکہ والد کے مطابق ناشتہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس پر مختلف حوالے دے کر سیر حاصل گفتگو کرتے تھے۔ بالکل سامنے والی دیوار پر گریگر کی ایک تصویر ٹنگی تھی، اس کی فوجی خدمات کے وقت کی۔ وہ تب لیفٹیننٹ تھا۔ وہ بے فکر اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کے مسکرا رہا تھا، اپنی وردی کی عزت طلب کرتا ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہری دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سبب اپارٹمنٹ کا احاطہ اور نیچے جاتی سیڑھیاں تک دیکھی جا سکتی تھیں۔ اب گریگر نے یہ جانتے ہوئے کہا کہ واحد وہ ہی اس وقت حواس میں ہے۔ میں اٹھ کر تیار ہوتا ہوں، نمونوں کی طے لگاتا ہوں اور کام پہ جاتا ہوں۔ مالک، امید ہے آپ مجھے جانے دیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہٹ دھرم نہیں ہوں اور کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ سفر کرنا مشکل ہے، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کیا آپ دفتر جا رہے ہیں؟ واقعی وہاں سب کو آنکھوں دیکھی بتائیں گے۔ کوئی لمحاتی طور پر کام کرنے سے قاصر ہو سکتا ہے، مگر ایسے میں اس کی پچھلی خدمات دیکھی جاتی ہیں۔ پھر رکاوٹ دور ہونے پر وہ مزید دلچسپی سے کام کرنے لگتا ہے۔ میں محاسب کا بھی مقروض ہوں، یہ آپ کو معلوم ہے، اور دوسری طرف میں اپنی بہن اور والدین کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ میں ذرا الجھن میں ہوں، مگر میں اس سے نکل آؤں گا۔ تب تک برائے مہربانی پہلے سے دشوار حالات کو مزید دشوار نہ بنائیے۔ دفتر میں میرے متعلق بات کیجیے گا۔ لوگ سفر کرنے والے تاجر کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بہت پیسے کما کر عیش کرتے ہوں گے۔ لوگوں کے پاس اپنے اندازے کے سوا کچھ سوچنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، مگر آپ جناب کا دیکھنے کا زاویہ اور اس سے مختلف ہے۔ میں ہی پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب سے بھی الگ اور بہتر، جو اپنے مینیجر ہونے کے ناطے اپنے اندازے سے تھوڑی بہت غلطیاں کر سکتے ہیں، اور آپ کو خود بھی پتا ہے کہ سفر کرنے والا جو سال کا بیشتر حصہ باہر گزارتا ہو، وہ باتوں، بیجا شکایتوں اور دیگر اتفاق کا آسان نشانہ بن سکتا ہے، جن کے خلاف اپنا دفاع کرنا اس کے لیے غیر ممکن ہو، کیونکہ زیادہ تر تو اسے خبر ہی نہ ہو ان باتوں کی، یا پھر تب جب وہ تھکا ہارا باہر سے لوٹ کر آئے اور ابھی اپنا جسم محسوس ہی کر رہا ہو کہ ایسے ناگزیر حالات کا سامنا ہو جائے جن کی بنیادوں کی کچھ خبر نہ ہو۔ آپ برائے مہربانی کچھ تو کہہ کر جائیے، کم از کم یہی کہ میں کسی حد تک درست ہوں۔ مینیجر گریگر کے پہلے لفظ کے ساتھ ہی جا چکا تھا۔ اب وہ پلٹ کر اپنے شانوں پر سے اپنے ہونٹ بیچ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گریگر کی تقریر کے دوران وہ رکا نہیں رہا، بلکہ دروازے کی طرف ہٹتا رہا۔ گریگر پر سے نظریں ہٹائے بنا وہ بہت محتاط ہو کر، ایسے جیسے کمرے سے نکلنے پر کوئی پابندی لگی ہو، وہ دالان تک پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اور ایک اچانک حرکت سے کہ جس میں اس نے اپنا پیر کمرے سے باہر نکالا، لگا کہ اس کے تلووں کو آگ لگی ہے۔ دالان میں البتہ اس نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے جسم سے دور کیا، جیسے کوئی غیر مرئی سکون وہاں اس کا منتظر ہو۔ گریگر کو اندازہ ہوا کہ اسے کسی بھی صورت میں مینیجر کو اس کی موجودہ سوچ کے ساتھ جانے نہیں دینا چاہیے، خاص کر جب اس کی نوکری خطرے میں ہو۔ والدین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا
گزشتہ سالوں میں انہوں نے یقین قائم کر لیا تھا کہ گریگر تا حیات یہ نوکری کرتا رہے گا، اور جو بھی روزمرہ مسائل نے ان کی کسی بھی پیش گوئی کی صلاحیت معاف کر دی تھی، مگر گریگر کی یہ صلاحیت باقی تھی، اور اسے ہر صورت میں مینیجر کو روکنا تھا، پرسکون کرنا تھا، سمجھانا تھا اور آخر کار جیت لینا تھا کہ گریگر اور اس کے خاندان کا مستقبل اس ہی فتح پر منحصر تھا۔ کاش بہن یہاں ہوتی، وہ چالاک ہے اور رو چکی تھی، جبکہ گریگر اب تک خاموشی سے اپنے پشت کے بل پڑا تھا، اور مینیجر خواتین کا شوقین تھا، سو ضرور اس کی بات سن لیتا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے ڈر سے نجات دلا دیتی، مگر یہاں وہ بھی نہیں تھی۔ گریگر کو اکیلے ہی حالات سے نمٹنا تھا، یہ سوچے بنا کہ تاحال وہ اپنی حرکت کرنے کی صلاحیت سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہے، اور یہ سوچے بنا کہ اس کی بات اس بار بھی سمجھی نہیں گئی ہے۔ وہ دروازے کی اوٹ سے نکل آیا اور مینیجر کی طرف بڑھا، جس نے پہلے ہی جالی کو بے ہنگم طریقے سے کس کے پکڑا ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ نکلا، کسی شے کا سہارا لینے کی ناکام کوشش میں ایک چیخ کے ساتھ اپنی متعدد ٹانگوں پر گر گیا، اور تب عرصے بعد اسے اپنے مجسم جاندار ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے قدموں تلے سخت زمین تھی اور اس کی ٹانگیں اس کے قابو میں تھیں۔ اس نے اس بات کی خوشی منائی اور جانا کہ وہ اسے آگے لے جا سکتی ہیں، اس کی مرضی کی سمت۔ اسی وقت اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تمام اذیتوں کا پھل ملنے والا ہے، مگر اسی وقت جب وہ فرش پر جھول رہا تھا، والدہ کے بالکل نزدیک، جو اپنے آپ میں دھسی ہوئی تھی، وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنا ہاتھ پھیلا کر مدد مانگنے لگی۔ انہوں نے سر جھکا کر گریگر کو غور سے دیکھا، مگر پھر پلٹ کر بنا دیکھے بھاگ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ برتنوں سے سجی میز ان کے پیچھے ہے۔ جب وہ میز تک پہنچی تو وہاں ڈھیر ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی دھیان نہیں کیا کہ میز پر سے کافی گر رہی ہے۔ گریگر نے والدہ کو پکارا۔ مینیجر اس کے ذہن سے بالکل اتر چکا تھا، اور کافی کو دیکھ کر وہ اپنا جبڑا ہوا میں چلائے بنا نہیں رہ سکا، جس پر والدہ دوبارہ خود سے چیخ اٹھی اور والد پر جا گری، جو انہی کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر والدین کے لیے گریگر کے پاس وقت نہیں تھا۔ مینیجر سیڑھیوں تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آخری بار گریگر کی طرف دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا، جسے دیکھ کر مینیجر نے کچھ سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی اور چیخ کر غائب ہو گیا۔ اس کے مینیجر کی طرف بڑھنے نے والدین کو چوکنا کر دیا تھا، جو اب تک کافی سنبھلے ہوئے تھے کہ انہوں نے مینیجر یا گریگر کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بڑھ کر مینیجر کی چھڑی پکڑ لی، جو وہ اپنے کوٹ اور ہیٹ کے ساتھ یہیں بھول گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے انہوں نے میز پر رکھے اخبار کو اٹھایا اور اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کے اور ساتھ اخبار کی مدد سے گریگر کو واپس کمرے میں دھکیلنے لگے۔ گریگر کی کوئی التجا نہ سنی جا رہی تھی، نہ سمجھی جا رہی تھی۔ وہ جتنی ہی کوشش کرتا کہ آرام، سکون اور عزت سے پلٹ جائے، والد اتنی ہی شدت سے پیر پٹکتے اور اسے واپس دھکیلا جاتا۔ کمرے کے دوسری طرف والدہ نے ٹھنڈ کے باوجود کھڑکی کھول رکھی تھی اور اپنا سر اس سے باہر نکال رکھا تھا کہ تیز ہوا کے جھونکوں نے پردے اور میز پر پڑے باقی اخبار اڑا دیے، اور والد تاحال اسے پیچھے دھکیلتے جاتے تھے۔ گریگر کو الٹا چلنے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اور وہ بہت دھیرے دھیرے جا رہا تھا۔ اگر اسے پلٹنے دیا جاتا تو وہ اب تک کمرے میں پہنچ چکا ہوتا، مگر ایسا کر کے وہ ان کو مزید نہیں ڈرانا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی اسے اس چھڑی کا بھی خوف تھا جو والد کے ہاتھ میں تھی، اور کسی بھی وقت اس کے سر یا کمر پر مہلک چوٹ لگا سکتی تھی۔ اب تک اسے خبر نہیں تھی کہ الٹے پاؤں چلتے بھی اس نے اپنی سمت کیسے درست رکھی ہے۔ وہ کنکھیوں سے والد کی طرف دیکھتا جاتا اور گھومتا جاتا۔ شاید والد کو اس کی نیت کا اندازہ ہو چکا تھا، سو انہوں نے اسے پلٹنے دیا، بلکہ وہ ڈنڈے سے اسے راستہ دکھاتے رہے۔ ان کی ہوش ہوش سے گریگر کا دماغ معاف ہوا جاتا تھا۔ وہ قریب پورا ہی پلٹ چکا تھا کہ والد کے ہوشکانے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی کی، اور جب اس نے اپنا سر دروازے سے اندر داخل کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باقی بدن اندر جانے کے لیے بہت بڑا ہے، اور ظاہر ہے ان حالات میں والد کو بھی دروازے کا دوسرا پٹ کھول دینے کا دھیان نہ ہوا کہ گریگر آرام سے گزر سکے۔ وہ بس جلد از جلد اسے کمرے میں پہنچانا چاہتے تھے، اور ایسا کرنے میں گریگر کو کسی تیاری کا موقع دینے سے قاصر تھے، اور دیکھے بنا اسے اس آواز میں ہچکارے جاتے جو ایک باپ کی ہرگز نہ تھی۔ گریگر نے کچھ سوچے بنا خود کو دروازے میں دھکیل دیا۔
جس سے اس کے جسم کا ایک بڑا حصہ ہوا میں اڑ گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ یوں معلق ہو گیا کہ اب مزید اندر جانا اس کے واسطے ممکن نہ رہا۔ ایک طرف کی ٹانگیں ہوا میں معلق تھیں اور دوسری تکلیف دہ انداز میں اس کے نیچے دبی تھی۔ تبھی والد نے اسے زور سے اندر دھکیلا، جس سے اس کی جلد چھل گئی، لیکن وہ کمرے میں پہنچ گیا۔ دروازہ اس کے پیچھے چھڑی سے بند کر دیا گیا۔